السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ العزیز: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ معزز و مکرم حاضرین و سامعین، موجودہ صورت حال میں ہماری ذہنوں پر بہت سارے سوالات اور اس کے شبہات گھوم رہے ہیں۔ کووڈ-19 کی وبا کے پیش نظر دنیا کے اکثر ممالک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ مسجد کے بجائے اپنے گھروں میں صلوات خمسہ ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ چند دنوں کے بعد عید کا تہوار اور فیسٹیول ہمارے سامنے ہے، جس میں پوری دنیا میں مسلمان اپنے گھروں سے نکل کر عیدگاہوں یا مسجدوں میں صلاۃ عید ادا کرتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں، لیکن موجودہ لاک ڈاؤن کے ماحول میں عیدگاہوں میں اجتماعی شکل میں صلاۃ عید ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایسے میں ہر چاروں طرف سے سوال آ رہے ہیں کہ عید کی صلاۃ کیسے ادا کی جائے۔ اس سوال کے جواب پر آنے سے پہلے شریعت مطہرہ کے کچھ بنیادی اصول سمجھنا ہمیں آپ کو ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر کسی مسئلے کے صحیح حکم تک ہم اور آپ نہیں پہنچ سکتے۔ میرے عزیزو، یہ بات اور ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ عید کی صلاۃ میں اصل یہی ہے کہ وہ اجتماعی شکل میں عیدگاہ میں ادا کی جائے، لیکن ہماری شریعت کا اصول ہے کہ جب کسی عبادت کو کسی عذر کی بنیاد پر اس کی اصل شکل میں ادا کرنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا نبی کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نبی کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے، اصحاب عذر کے لیے کوئی رہنمائی موجود ہے یا نہیں، یعنی مجبوروں کے لیے اور عذر والے لوگوں کے لیے کوئی ہدایت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اجمالی طور سے اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، پہلی صورت یہ کہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی رہنمائی کے مطابق حالت عذر میں بھی اس عبادت کو اسی طریقے سے اس کی شکل میں ادا کیا جائے گا، جیسے کہ اگر کسی کی ظہر کی نماز کسی عذر کی بنیاد پر جماعت کے ساتھ فوت ہو گئی تو وہ بھی ظہر کی نماز 4 رکعت ہی پڑھے گا، کسی کمی یا زیادتی کے بغیر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حالت عذر میں اس عبادت کو اس شکل میں نہ ادا کیا جائے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کے لیے کوئی دوسری رہنمائی موجود ہو، جیسے کہ اگر کسی کی جمعہ کی صلاۃ فوت ہو جائے تو وہ 2 رکعت نہیں بلکہ 4 رکعت ظہر کی صلاۃ پڑھے گا، کیونکہ ایسی صورت میں یہی ہدایت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسری صورت یہ کہ عذر کی بنیاد پر اس عبادت کے بعد حصوں کو بعینی ہی باقی رکھا گیا ہو اور بعد میں تبدیلی کی گئی ہو، جیسے کوئی انسان کھڑا ہو کر صلاۃ نہیں ادا کر سکتا تو بیٹھ کر پڑھے گا، لیکن قیام کے سوا سارے ارکان و واجبات اور سنتوں کی ادائیگی بعین ہی ہوگی۔ ان تینوں ہی صورتوں کی مثالیں فقہ کی کتابوں میں اس کثرت کے ساتھ موجود ہیں جن کا شمار بھی مشکل ہے۔
یہ تو اس صورت کی بات ہوئی جب اصحاب اعذار یعنی عذر والے لوگوں کے لیے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی موجود ہو، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں موجود ہے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل دیکھیں گے۔ اگر وہاں سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اب اس مسئلے کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ جب کسی عذر کی بنیاد پر عید کی صلاۃ کو عیدگاہ میں اجتماعی شکل میں ادا کرنا ممکن نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی قول یا عمل نہیں ملتا، لہذا ہمیں صحابہ کے عمل میں اس کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ اس بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باب قائم کیا ہے کہ باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین وکذلک النساء ومن کان فی البیوت والقرى، جس کے تحت انہوں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ذکر کیا، جس کے الفاظ یہ ہیں: وَأَمَرَ أَنَسُ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مولاهم ابن ابی عتبۃ بالزاویۃ فجمع اہلہ وبنیہ وصلی كصلاۃ اہل المصر وتکبیرہم، یعنی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو حکم دیا کہ وہ ان کے اہل و عیال کو جمع کریں، چنانچہ انہوں نے ان کے اہل و عیال کو مقام زاویہ ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر جمع کیا، اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو شہر والوں کی طرح نماز پڑھائی تکبیرات زوائد کے ساتھ۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے بارے میں روایت کیا ہے کہ کان انس اذا فاتت صلاۃ العید مع الامام جمع اہلہ فصلی بهم مثل صلاۃ الامام فی العید، یعنی جب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عید کی صلاۃ امام کے ساتھ فوت ہو جاتی تو اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور انہیں امام ہی کی طرح صلاۃ پڑھاتے۔ ان دونوں روایتوں سے بات مترشح ہو جاتی، واضح اور صاف اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ عید کی صلاۃ اگر عیدگاہ میں نہ ادا کی جا سکے تو اسے گھر میں ہی ادا کر لیا جائے گا، اور جس طرح عید کی صلاۃ کی اصل شکل ہے 2 رکعات تکبیرات زوائد کے ساتھ، وہ اسی طرح ادا کی جائے گی۔ لہذا لاک ڈاؤن کی صورتحال میں اپنے اپنے گھروں میں عید کی صلاۃ پڑھنے کی دلیل صحابی کے عمل سے مل گئی اور یہ مسئلہ واضح اور حل ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا گھروں میں عید کی نماز پڑھنے کی صورت میں خطبہ دیا جائے گا یا نہیں؟ اس کا جواب جاننے کے لیے شروع میں بتائے گئے اصولوں کو سمجھنا اور اس کو برتنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اصحاب عذر کے لیے کسی عبادت کو بعین ہی باقی رکھا گیا ہو تو اسے بعین ہی ادا کرنا ہے، اور اگر اس میں کوئی تبدیلی کی گئی ہو تو اس تبدیلی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اگر اس کی بعض جزئیات کو بعد حصے کو بعین ہی باقی رکھا گیا ہو اور بعد میں تبدیلی کی گئی ہو تو اس کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا ہوگا۔ اب اس دلیل کو دیکھتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم نے عید کی صلاۃ کو گھر میں پڑھنے کو جائز قرار دیا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عطر پہلے بیان کیا گیا اس میں صرف عید کی صلاۃ کا تذکرہ ہے، خطبے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ عذر کی حالت میں نماز تو بعین ہی برقرار رکھا جائے گا جبکہ خطبہ ختم ہو گیا ہے اور ساقط ہو گیا ہے۔ اس روایت کے الفاظ اور تعبیر پر غور کریں گے تو یہ بات اور بھی واضح ہو جائے گی۔ وہ یوں کہ جب نماز کی بات صلاۃ کی بات کی گئی تو کہا گیا وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ، یعنی شہر والوں کی طرح عید کی نماز پڑھی اور تکبیرات زوائد بھی شہر والوں ہی کی طرح کے۔ یہاں پر تکبیر زوائد کا خاص ذکر کیا گیا ہے، جبکہ اتنا کہہ دینا کافی تھا وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ، یعنی شہر والوں کی طرح عید کی صلاۃ پڑھی۔ اس میں تکبیرات زوائد بھی شامل ہو جاتے،
لیکن تکبیرات زوائد کا خاص طور پر ذکر کیا کیونکہ اس بات کی تنبیہ مقصود تھی کہ تکبیرات زوائد جو کہ سنت ہے ان کو بھی ادا کیا، اور تکبیرات زوائد کے صلاۃ میں شامل ہونے کے باوجود اس کو الگ سے ذکر کرنا اور خطبہ جو کہ ایک مستقل سنت ہے اسے ذکر نہ کرنا کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ اگر تکبیرات صلاۃ کا ایک حصہ ہونے کے باوجود اس کا مستقل ذکر کیا گیا تو خطبہ جو کہ نماز اور صلاۃ سے الگ مستقل سنت ہے اس کا ذکر بدرج اولا ہونا چاہیے تھا، لیکن خطبے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ بلا شبہ خطبہ ترک کرنے کی مضبوط دلیل ہے۔ فَلْيُفْهِمْ هَذَا التَّعْبِيرَ الدَّقِيقَ۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی اثر کی بنیاد پر پوری دنیا کے کبار اور مجامع فقہیہ نے یہی فتویٰ صادر کیا کہ عید کی صلاۃ گھر میں پڑھنے کی صورت میں خطبہ نہیں دینا ہے۔ یہی فتویٰ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی، وہاں کے محققین علماء نیز ہندوستان کے متعدد دارالافتاء کا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ایک فتویٰ گردش کرتے ہوئے دیکھا کہ گھر میں صلاۃ پڑھنے کی صورت میں بھی عید کا خطبہ دینا ہے، ساتھ میں کچھ دلیلیں جو کہ دلیلیں کم اور شبہات زیادہ ہیں انہیں بھی ذکر کیا گیا۔ آئیے سرسری طور پر ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک دلیل یہ دی گئی کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی صلاۃ جس طرح ادا کی ہے اسی طرح ادا کی جائے گی، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا اس لیے خطبہ بھی دیا جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی صلاۃ اجتماعی شکل میں عیدگاہ میں پڑھی ہے، لیکن ہمارے پاس عذر ہے جس کی بنا پر ہم اجتماعی شکل میں عیدگاہ میں صلاۃ نہیں پڑھ سکتے، اور عذر کے آلات میں احکام بدل جاتے ہیں، اور ان بدلے ہوئے احکام کی رہنمائی ہمیں احادیث و آثار میں ملتی ہے، اور جس اثر کو دلیل بنا کر ہم گھر میں صلاۃ ادا پڑھ رہے ہیں اس میں خطبے کا ذکر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ملتا ہے جس کی عید کی صلاۃ فوت ہو جائے وہ 4 رکعت پڑھے۔ اگر یہ اثر ثابت ہو جائے اور بعض لوگ اس کو ثابت مانتے بھی ہیں تو جو پہلے دلیل دی گئی خود بخود باطل ہو جاتی ہے کہ عید کی صلاۃ صاحب عذر اسی طرح ادا کرے گا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ گویا صاحب عذر کا حکم الگ ہے، وہ صلاۃ عید اس طرح نہیں ادا کرے گا جیسا اس کی اصل شکل میں ادا کیا جاتا ہے۔ ایک دلیل یہ بھی دی جا رہی ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں خطبے کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کا یہ مطلب کیسے ہوا کہ انہوں نے خطبہ نہیں دیا تھا؟ کیونکہ عدم ذکر سے عدم شیء کا لازم نہیں آتا ہے، یعنی کسی چیز کا ذکر نہ کیا جانا تو اس چیز کا نہ ہونا یہ چیز لازم نہیں آتی ہے۔ یہ دلیل اگر کوئی عام آدمی دے تو ہم اسے معذور سمجھیں گے، لیکن کسی طالب علم یا علم سے انتساب رکھنے والے کے لیے اس طرح کا استدلال بہت بڑا قد ہے، بہت بڑی برائی ہے۔ یہ بہت معروف قاعدہ ہے کہ عبادات توقیفی ہے اور ان میں عدم ذکر سے عدم شیء لازم آتا ہے۔ ہمیں اتنا ہی کرنا ہے جتنا جو ہے ذکر کیا گیا ہے، جو نہیں ذکر کیا گیا اس کی طرف التفات اور نظریں جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی صلاۃ 2 رکعت فرض ہے، اب اگر کوئی کہے تیسری رکعت کا ذکر نہیں کیا گیا، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تیسری رکعت ثابت ہی نہیں ہے، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اگر اس دلیل کو صحیح مان لیا جائے تو ہر بدعتی کہے گا کہ فلاں عبادات اور فلاں بندگی فلاں عبادت کے نہ ذکر کرنے سے اس کا وجود اور ثابت نہ ہونا یہ چیز نہیں پایا جاتا۔ اب آپ تصور کریں کہ بات کہاں تک چلی جائے گی۔ اسی طرح ایک دلیل اور شبہ یہ ذکر کی جاتی ہے کہ گھر میں عید کا خطبہ نہ دینے کی دلیل کیا ہے؟ یہ اس سے پہلے والی دلیل بھی زیادہ تعجب خیز ہے۔ عبادات کے باب میں یہ معروف قاعدہ ہے کہ الدلیل علی المثبت لا علی النافی، یعنی جو بات ثابت کرنا چاہتا ہے، جو اپنی بات منوانا چاہتا ہے، دلیل اس کو دینی ہے،
جو نفی کر رہا ہے، نہیں مان رہا، اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ اس لیے اگر گھر میں عید کا خطبہ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو دلیل آپ کو دینی چاہیے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دلیل یہ بھی دی جا رہی ہے کہ جس طرح لاک ڈاؤن میں اور گھر میں نماز عید پڑھنے کی صورت میں دوسری سنتیں ادا کی جائیں گی، مثلا غسل کرنا، خوشبو لگانا، عید سے پہلے تاک کھجورے کھانا، کثرت سے تکبیر و تسبیح وغیرہ وغیرہ کہنا، اس طرح خطبہ بھی جو ہے دینے کی سنت پر بھی عمل کیا جائے گا، کیونکہ خطبہ دینے سے کوئی چیز نہیں روکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز مانے ہے، بلکہ اسی طرح جس طرح ان مذکورہ اور وہ تمام سنتیں جو اس سے پہلے ذکر کی گئی ان کی ادائیگی سے کوئی چیز مانے اور روکنے والی نہیں ہے۔ اس پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دلیل تحریر المسائل کے اصول کے خلاف ہے۔ لاک ڈاؤن کی صورت میں ان عبادتوں کی ادائیگی کا مسئلہ ہے جن کا تعلق عیدگاہ سے اور جنہیں اصلاً شریعت نے اجتماع اور عیدگاہ سے جوڑا ہے، نہ کہ ان مسائل کا جن کا تعلق اجتماع اور عیدگاہ سے نہیں ہے۔ کھجور کھانے کے لیے نہ تو عیدگاہ کی قید ہے نہ ہی اجتماع کی، اس لیے یہ مسئلہ عذر سے تعلق ہی نہیں رکھتا، لہذا 3، 5، 7 جتنی چاہے کھجوریں کھائیں، وہ ساری سنتیں ادا کریں جنہیں شریعت نے عیدگاہ سے نہیں جوڑا ہے۔ ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، یعنی جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جتنے کی استطاعت رکھو اتنا کرو، اور ہم خطبے کی استطاعت رکھتے ہیں لہذا خطبہ دیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب گھر میں عید کا خطبہ دینے کا حکم دیا ہے؟ پوری زندگی نہ تو ایسا کیا ہے اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عید کی صلاۃ بھی گھر میں نہیں پڑھی، پھر ہم کیوں پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابی کے عمل سے صلاۃ پڑھنا ثابت ہے، اس لیے پڑھیں گے، اور خطبہ نہیں ثابت ہے اس لیے خطبہ نہیں دیں گے۔ ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ فقہ النوادل میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ یعنی فقہ النوادل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موجودہ پیش آنے والے مسائل کے ساتھ جو ہے شریعت کا کیا حکم لگایا جائے، جو نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان کا جواب کیسے حل کیا جائے۔ اس کا عرض یہ ہے کہ یہ بات 100% صحیح ہے کہ نوادل میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، یہ بھی تسلیم ہے کہ اجتہاد کر کے رائے قائم کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بھی عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ یہ مسئلہ نادلہ محسنہ نہیں ہے بلکہ نازلہ نسبیہ ہے، اور اس لیے کہ گھر میں عید کی صلاۃ پڑھنا تو صحابہ سے ثابت ہے، اس طرح یہ نادلہ محسنہ نہیں ہوا، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں قید ہو جانا یہ ایک نئی صورت ہے، لہذا یہ نازلہ نسبیہ ہوا۔ اب جبکہ گھر میں صلاۃ عید پڑھنا ثابت ہے تو موجودہ صورتحال کی تکفیف اسی سے کریں گے، یعنی اس کو اسی کیفیت میں ڈھالیں گے، اور گھر میں کسی بھی وجہ سے صلاۃ عید پڑھنی پڑے تو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح ثابت ہے، اس لیے نہ تو کوئی عقل کی سیلانی اور نہ قلم کی جوانی کی ضرورت ہے، یعنی جو ہے بات بات میں اتنی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس گھر میں صلاۃ عید تکبیر روایت کے ساتھ پڑھ لے، بس خطبے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق تا دم حیات اپنی زندگی کو بسر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔